أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. آپ نے فرمایا 72 میری امت کیا کرتے؟ صحابہ فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب وہ جو ایک جنت میں جانے والے ہیں ہمیں صرف وہ ایک بتا دیجئے جو اللہ کی جنت میں جاتا ہے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم. ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے. قبر پوچھ رہا ہے جنت کا دعویٰ دار، آپ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعویٰ دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعویٰ دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے ایمان کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعویٰ دار. مالک کہتے ہیں دین اسلام کے جہل اکمل پوری ہو چکی، اب اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں. اور میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا، اس اسلام کو بطور دین پسند کیا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنا عقیدہ اور عمل امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنایا. یہ وہ انسان ہیں جو اللہ کی جنت کے راہی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بشارت دی کہ میری پوری امت اللہ کی جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے ان بد نصیبوں کے جو خود اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیں. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ بد نصیب کون ہیں جو خود جنت میں جانے سے منکر ہو جائیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اطاعت کی، جو میری راہ کا راہی بنا، جو میرے پیچھے چلا، جس نے میرے فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھے، وہ اللہ کی جنت کے راستے پر چلا. ومن عصانی، جس نے عقیدہ بناتے ہوئے عمل کرتے ہوئے میرے طریقے کو چھوڑا، میری ہدایت کے راستے کو چھوڑا، اس نے میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کے راستے کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت اللہ کے قرآن اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہوتی ہے.
اور جو قرآن و سنت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کے رنگ کو اتار لیتے ہیں، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے، ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اہل سنت وہ مبارک گروہ ہے، وہ عظیم گروہ ہے جن کی جدائی سے اللہ کے پیاروں کو دکھ ہوا کرتا تھا۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عظیم محدث ہیں، فرماتے ہیں مجھے اہل سنت میں سے جب کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اپنے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کو تھاما، یہ وہ لوگ ہیں جو بگاڑ کے موقع پر اصلاح کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب کثرت اکثریت برے کاموں پہ چلنے والی ہو جائے، اکثریت راہ ہدایت کو چھوڑ دینے والی ہو تو یہ قلیل لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت سے چمٹ جاتے ہیں اور لوگوں کو اس ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ علی محدث ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تمنا کرتے ہیں اہل سنت کے لیے موت کی، ان کے مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں، ان کے مرنے کی بددعائیں کرتے ہیں، تو یاد کر لیں یہ وہ ہیں جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رکھتا ہے، کیونکہ اہل سنت نے اللہ کے نور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں نور کا منارہ ہے، ہدایت کا منارہ ہے، روشنی کا منارہ ہے، ان دونوں کو تھاما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اسلام اور سنت رسول علیہ السلام یہی وہ نعمت ہے کہ جس کو یہ نعمت مل گئی وہ سرفرازی کی راہ پر چل پڑا، اور جو اس سے محروم ہوا وہ دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی محروم۔ اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے دعا کرنے کا حکم ہمیں اللہ عز و جل ہر نماز میں دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا اے اللہ انعام ہوا۔ مالک فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو انسان وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرے، والرسول اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور نبی کریم کی اتباع میں کسی اور کو شامل نہ کرے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا یہ وہ خوش نصیب ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ طبقہ یاد کر لیجئے، انعام یافتہ طبقہ سب سے پہلے ان میں اللہ کے انبیاء شامل ہیں۔ من النبیین اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، والصدیقین صدیقین پر، والشہداء اللہ کے راستے کے شہداء پر، شہیدوں پر، والصالحین اور نیک لوگوں پر۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، دوسرے معنی میں جو قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگائے، ایک ایک عمل میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ مرنے کے بعد اس کا شمار، اس کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور اس سے بہترین ساتھی اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بہترین ساتھ ہے اس کا جس نے زندگی میں منہج اپنایا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے میں یہ تلاش کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن میں اس کا حکم ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے؟ جس نے اس راہ کو، اس منہج کو، اہل سنت کے اس راستے کو، اہل الحدیث کی اس دعوت کو اپنے سینے سے لگایا، یہ مرنے کے بعد انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور بہترین پڑوس میں ہوگا۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے اوپر تمہارا دین پورا ہو گیا۔ وہ نعمت
میں نے آج تم پر پوری کر دی، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ ہر چیز کا نیا ماڈل اچھا لگتا ہے، نئے ماڈل کی گاڑی اچھی لگتی ہے، نیا بنا ہوا گھر اچھا لگتا ہے، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن یاد کر لو اسلام جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز، نئی چیز اچھی ہے، اس میں شائننگ ہے، اس میں کشش ہے۔ پرانی چیز کی برائی اگلی نئی چیز بنتے ہوئے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک گاڑی 2000 ماڈل کی، پھر 2001 آیا، 2 آیا، 3 آیا، جو کمیاں تھی اس کو اچھے سے اچھا کر کے بنایا جا رہا ہے۔ ہر نئی چیز اچھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد کر لو اسلام سب سے اچھا جو سب سے زیادہ پرانا ہے۔ اسلام کا کوئی ماڈل نہیں، اسلام کے کوئی روپ نہیں کہ یہ نبی کے دور کا اسلام تھا، یہ بعد کے دور کا اسلام ہے، یہ اس کے بعد کے دور کا اسلام ہے۔ اسلام لینا ہے تو واپس لوٹنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خالص ترین اسلام۔ اور مالک فرماتا ہے میں نے آج اس اسلام کی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ اکمل سپرلیٹو ڈگری، ایک پیالہ دودھ کا بھر لیں، اتنا بھر لیں کہ اس میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہ رہے، اس کو اکمل کہا جاتا ہے۔ ایک قطرہ بھی ڈالو تو وہ نکل جائے گا، مکمل بھرا ہوا۔ مالک کہتا ہے یہ دین، یہ اسلام، یہ نعمت اکمل پوری ہو چکی، اب اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں، اور میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا، اس اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو آج بھی اہل سنت کا راستہ، اہل حدیث کا راستہ، اہل حدیث کی دعوت، مختصر ترین دعوت یہ ہے لوگوں اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اور یہ نعمت خالصتاً اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو اپنا اولنا اور بچھونا بنائیں۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دور ترقی یافتہ ہے، اس دور کے اندر قرآن و حدیث کی ہر بات پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ دور تھا، اس وقت قرآن و حدیث پہ عمل ہو سکتا تھا، اب یہ نیا دور ہے، جدید تقاضے ہیں، قرآن و حدیث ان تقاضوں کے مطابق پورا نہیں اترتا۔ ایسا کہنے والا ملت اسلامیہ سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جائے۔ یہ قرآن و حدیث کی دعوت قیامت کی دیواروں تک ہے، یہ ہر دور کے اندر ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے۔ اور سنت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والا امن اور امان میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ عظیم دروازہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کو پہچاننا ہو تو اس کا راستہ محمد رسول اللہ سے ہو کر گزرتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو راستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی محبت کا کوئی راستہ کسی جگہ سے ہو کر نہیں گزرتا، وہ صرف ایک جگہ سے گزرتا ہے اور اس کا نام نبی فرما رہے ہیں فاتبعونی، محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم کو چھوڑ کر آپ پوری کائنات کے پیچھے لگ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کے آپ کائنات کے عمل کو اپنے سینے سے لگا لیں، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا مقصود ہو تو محمد کو راضی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد علیہ السلام راضی ہوتے ہیں اس سے جس نے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھاما اور دوسرے ہاتھ میں نبی کی سنتوں کو تھاما، اور اس پہ عمل کرنے والا بلندیوں کے عظیم مقام پر فائز ہوتا ہے۔ قرآن اس کی بلندی کا نقشہ کھینچتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، اہل ایمان جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا،
جنہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا تو پھر ان کی زبان کاٹ دی گئی، ان کی زبان سے کبھی یا علی مدد کی صدا نہیں نکلی۔ انہوں نے اللہ کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کو مشکل کشا جاننے کے بعد، یقین کرنے کے بعد، پھر ان پر دنیا جہان کے ظلم کی چکیاں چلا دی گئی، ان کی زبان سے کبھی علی مشکل کشا کا آوازہ نہ نکلا، جس کو میرے آقا نے کہا تھا ان الفاظ میں، یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، تیرے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، معاذ کسی صورت میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یوم تری المؤمنین، ایسے اہل ایمان جنہوں نے توحید کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کی عبادت میں خالص، اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں اکیلے خالص، اللہ کی صفات پر ایمان لانے میں خالص، ان کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کے دن ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں اور آگے دوڑ رہا ہوگا، یہ اپنے نور کی، اپنی نیکی کا نور، ایمان کا نور، توحید کا نور، اس کی روشنی میں چلیں گے۔ بشراکم الیوم، دنیا میں تانے ملتے تھے اس ایمان کو اپنے سینوں میں اتارنے کی بنا پر۔ ثمامہ جب مسلمان ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے، ابو جہل کی پارٹی نے مکے سے باہر نکل کر استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور کہا سبوت یا ثمامہ، اے ثمامہ تو صحابی ہو گیا ہے، تو نے بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو نے آباء و اجداد کی رسموں کو ترک کر دیا، تو ملت کے راستے سے ہٹ گیا، سبوت یا ثمامہ، تو صحابی ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ یہ ایمان جب سینے میں اترتا ہے، اہل شرک اس دنیا کے اندر تانے دیتے ہیں، تجھے زیادہ پتا ہے، بزرگوں کو نہیں پتا تھا، بابا جی کو نہیں پتا تھا، دادا ابو کو نہیں پتا تھا، ہمارے شیخ کو نہیں پتا تھا، ہمارے مولوی کو نہیں پتا تھا، ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، تو نے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس دور کے مشرکوں نے، ابو جہل کی جماعت نے توحید قبول کرنے پر ثمامہ کو کہا تھا تو صحابی ہو گیا، اور کوئی آج توحید قبول کر لے تو اہل شرک کیا کہتے ہیں؟ تو وہابی ہو گیا۔ بات دونوں کی برابر ہے، ایک ہی وزن سے۔ لیکن یہ ایمان، یہ توحید کہ لوگوں عبادت کا حقدار خالص ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس دنیا میں اس توحید کو اپنے سینے سے لگایا، ہر کالی جھنڈی کو دیکھ کر جھک جانے والوں، ہر سبز جھنڈے کو دیکھ کر رکوع کر دینے والوں، ہر پکی قبر کو دیکھ کر اس کو چومنے والوں، ہر مجذوب ننگے دھڑنگے کو دیکھ کر اس کے پاؤں چھونے کے لیے رکوع کرنے والوں، اللہ کی قسم یہ غیرت، مومن کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن کی غیرت یہ ہوتی ہے کہ جو کام خالص حق ہے اللہ عز و جل کا، اس کی گردن کاٹ دی جائے، وہ تب بھی وہ عمل غیر اللہ کے لیے نہیں کیا کرتا۔ یہ رکوع اللہ کے لیے، یہ سجدہ اللہ کے لیے، یہ نظر اللہ کے لیے، یہ نیاز اللہ کے لیے، یہ قیام اللہ کے لیے، یہ ذلت کا اظہار اللہ کے لیے۔ اگر یہ ایمان بنا لو تو پھر سنیے قرآن کیا کہتا ہے، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اے اہل ایمان، اے اہل توحید، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج ایسی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، ہمیشہ کے لیے اب یہ جنت تمہیں مبارک ہو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے۔ لوگوں یہ کامیابی نہیں ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، کاروباری بن گیا، ملینئر بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب ہے وہ جس کا بیٹا جنتی بن گیا، جو جنتی راستے پہ چل پڑا،
جو محمدی رنگ میں رنگا گیا، اللہ کی قسم یہ کامیاب، اور جس نے محمدیت کو چھوڑ دیا وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے تب بھی وہ برباد ہے، تب بھی وہ ناکام ہے، تب بھی وہ مسکین ہے، تب بھی وہ طرز کھائے جانے کے قابل ہے کہ یہ 60 سالہ زندگی میں مزے کر رہا ہے، اور ایک زندگی ایسی ہے جہاں جنتی ہے تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جنت ہے، اور جہنمی ہے تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ اہل توحید کا حال، یہ اہل ایمان کا حال، یہ جنہوں نے اہل سنت کے راستے کو اپنایا ان کی کیفیت، اور جنہوں نے توحید کو ترک کیا، نبی کی سنتوں کو ترک کیا، نبی کے راستے کو ترک کیا، نبی کی باتوں کو جان کر تسلیم کر کے کہ یہ حدیث رسول ہے مانتے ہیں، پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، مانتے کیوں نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے، مانتے کیوں نہیں ہمارے شیخ نے ایسا نہیں کہا، مانتے کیوں نہیں ہمارے پیر کی تعلیم یہ نہیں ہے، جو تعلیم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں، بابوں، بزرگوں، حضرتوں کی وجہ سے ٹھوکر مارتا ہے، اللہ کی قسم اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی کیفیت یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کے دن یہ آوازیں لگائیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کو پکاریں گے جب ان کا نور چھین لیا جائے گا، جب ان کو نور نصیب نہیں ہوگا، اہل ایمان سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں، تمہاری روشنی میں ہمارا بھی گزارا ہو جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اہل ایمان یا اللہ کے ملائکہ کہیں گے ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، قبروں پہ سجدے کرنے والوں قیامت کے دن نور نہیں نصیب ہوگا، یا مدد کی صدائیں لگانے والوں، پیروں کے لیے نظر و نیاز دینے والوں، بکرے کی نیاز دے کے خون بہا کے غیر اللہ کے نام پر ان کو راضی کرنے والوں، ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ دنیا کے اندر، فالتمسوا نورا، نور تو موحد کو ملتا ہے، مشرک کو نہیں ملتا۔ اگر نور لینا ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی توحید کے نور کو اپنے سینے میں جگائیے، اور اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ خوش قسمت ہے وہ عورت جو بیاہ کر ایک خامند کی چارپائی پہ آ جاتی ہے، اس کو صرف ایک خامند کی ہی غلامی کرنی پڑتی ہے نا، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بدقسمت ہے وہ عورت جو چکلے پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، جس کو ایک خامند کی غلامی بھاری لگتی تھی، وہ ہر آنے والے کے سامنے بچھ جاتی ہے۔ ارے جو ایک اللہ کی عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو پھر کسی در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو ایک اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا وہ ہر سبز جھنڈی کو دے کے گر جاتا ہے، وہ محرم میں دلدل کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، وہ آگ پہ چلتا ہے، وہ ہر کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال اسی زانیہ کی طرح ہے جس نے ایک خامند کی اطاعت کو برداشت نہیں کیا تو ہزاروں مردوں کی اس کو اطاعت کرنی پڑی۔ مواحد جب اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ پر توکل کرے، جو اللہ سے دوستی کرے، جو اللہ پر راضی ہو جائے، اللہ اکیلا ہی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اہل شرک، یہ اہل نفاق قیامت کے دن آوازیں لگائیں گے، اے مومنو ٹھہر جاؤ، اے مواحدو ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہمیں بھی کوئی فائدہ مل جائے۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور توحید چاہیے، دنیا کی زندگی میں یہ نور ملتا ہے، اس زندگی کے اندر تمہیں نور نہیں مل سکتا اور کسی اور کے نور کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ جب اہل بدعت کے، اہل شرک کے چہرے قیامت کے دن سیاہ پڑ رہے ہوں گے تو اہل سنت، اہل الحدیث کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
قیامت کے دن جب کئی لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ کچھ کے چہرے چمکتے اور دمکتے تر و تازہ، اور کچھ کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ کے لیے عمل کرنے سے پہلے رک جائیے اور لائیے اس کو پیمانہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیجئے۔ یہ عمل کیا یہ سنت رسول ہے؟ کیا یہ حدیث رسول سے ثابت ہے؟ تو کیجئے، اور اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے ثابت نہیں تو بیان کرنے والا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس پر عمل نہ کیجئے، کیونکہ وہ آپ کو بجائے جنت کے جہنم کی راہ پہ چلا سکتا ہے۔ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے یہ اہل سنت ہے؟ اہل سنت کی پہلی نشانی وہ مکمل شریعت کی پاسداری کرتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں۔ ہر مسئلے میں وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا عمل ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو اتھینٹک ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، پیر صاحب نے فرما دیا۔ حضرت کا فرمانا ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ احمد ابن حنبل کی صورت میں ایک ہی آواز لگاتے ہیں، اگر مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو آؤ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کر دو۔ وہ امام مالک کی شکل میں آواز لگاتے ہیں، مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو محمد کریم کی کوئی ایک حدیث پیش کر دو۔ وہ پاسداری کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی، اور ہر مسئلے میں اصول و فروع کے اندر کتاب و سنت سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک نشانی اور ہے جو مٹتی جا رہی ہے، جو دبتی جا رہی ہے، جو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اہل سنت اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل سنت اہل شرک سے نفرت کرتے ہیں، اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں۔ سوچئے اللہ کے لیے، میری اور آپ کی نفرتوں کی اس وقت پہچان کیا ہے؟ یہ ہندی ہے، میں پاکستانی ہوں، ہماری نہیں جمتی۔ کسی سے قومیت کی بنیاد پہ نفرت ہے، کسی سے رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نفرت ہے، کسی سے رشتوں کی بنیاد پہ نفرت ہے۔ اے کاش کسی کے دل کے اندر اللہ کے لیے اتنی غیرت آ جائے جتنی وہ اپنے وطن اور اپنی قوم اور اپنے رنگ اور نسل کے لیے پیدا کرتا ہے۔ کاش ہمارے سینوں میں یہ درد بھی اٹھے، میں اس بندے سے نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ باپ کے دشمن سے ہم نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی باپ کے دشمن کو اپنے گھر بلائیں گے؟ کبھی اس کے سامنے کھانے رکھیں گے؟ باپ کے دشمن کا بیٹا کتنی ہی اونچی پوسٹ پر فائز ہو جائے، وہ میرے گھر میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے تو دے دو گے؟ رشتہ ہو جائے گا؟ کہیں گے ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ہے، تو پروفیسر ہے، تو مالدار ہے، لیکن میرے ابا کی تیرے ابا کے ساتھ لڑائی ہے، ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تجھے کیسے رشتہ دے سکتا ہوں؟ یہ وہ تعصب ہے جس کی شریعت میں تعریف نہیں کی گئی، اور اس پہ ہم گامزن ہیں۔ لیکن جہاں اللہ رسول کے لیے تعصب کی بات آتی ہے، بیٹی کا رشتہ جس کو دے رہے ہو بھائی یہ تو بے نماز ہے، کوئی نہیں مول صاحب دعا کرو آخر پاڑی لائے گا، کوئی گل نہیں ہے تے ڈاکٹر نہ۔ ارے یہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، یہ مسجد کا رخ نہیں کرتا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا، آہستہ آہستہ۔ اب دیکھو اتنا اچھا رشتہ تو نہ ٹھکراؤ نا، انجینئر صاحب کا رشتہ آیا ہے، کار کوٹھی بنگلے والے کا رشتہ آیا ہے۔ اہل سنت اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں، ان کی محبتیں اہل سنت کے لیے، ان کی محبتیں ان کے لیے جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو نبی کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو،
اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے منع نہ کرو. اس نے کہا تھا میں ضرور منع کروں گا، کیونکہ نبی کا دور اور تھا اور آج کے دور میں فتنہ ہے، فتنے کے ڈر سے میں ضرور منع کروں گا. اس صحابی نے کہا تھا مرتے دم تک میں تجھ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گا. میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور سننے کے بعد تو نے وہ بات کہی جو محمد کی بات سے ٹکراتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حکم کی مخالفت پر ساری عمر اپنے لخت جگر سے کلام نہیں کیا. اور آج جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا امام بناتے ہیں، جن کو ہم اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کبھی سوچنے کا ہمارے دل میں موقع ہی نہیں آیا کہ اس کی اللہ رسول سے کیا رشتہ داری ہے، اللہ رسول سے اس کا کیا تعلق ہے. اور اہل سنت کبھی قلت تعداد کی وجہ سے وحشت نہیں کھاتے کہ جی اکثر تو وہی ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں. زیادہ اکثریت ان کی ہے. مادھو لال کے دربار پہ چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع. سہیلی سرکار پہ چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع. گولڑے والی سرکار پہ چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع. اور اہل ایمان، اہل سنت، اہل حدیث کی مسجد میں آ جاؤ، آپ کو درجن یا سینکڑے میں لوگ مل جائیں گے. اہل ایمان اہل شرک کی کثرت سے کبھی وحشت نہیں کھاتے. ان کا ایمان ہوتا ہے اگر اکیلا بھی ہو اور اللہ کی توحید کو سینے سے لگا چکا ہو، یہ اکیلا رب کے دربار میں پوری امت کے برابر ہوتا ہے. اللہ کے ہاں تعداد کی کوئی قیمت نہیں، وہاں ایمان کی قیمت ہوا کرتی ہے. اور اہل سنت کی ایک بہت بڑی نشانی، ان کے سامنے جب حدیث رسول آتی ہے، حکم محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں. وہ اہل سنت کہلانے میں جھوٹا ہے، وہ اہل سنت کہلانے میں دغا کرتا ہے جس کو حدیث رسول سنائی جائے اور پھر بھی وہ اپنی بدعت کے راستے پہ چلتا رہے. اہل سنت کمانڈا سکا روب پاندے ہو، سنتاں حضور دیاں ساری چھڈی جاندے ہو. جو نبی کی سنتوں کو چھوڑے، جو نبی کی حدیثوں کو ٹھوکر مارے، وہ 1000 مرتبہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا رہے، اس کا شمار اہل سنت میں نہیں ہوتا. اہل سنت کون ہوتے ہیں ذرا سنیے. صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی اور انگوٹھی پہن لی. میرے نبی کے صحابہ نے دیکھا. کچھ ہی دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں، جس صحابی کو بھی دیکھا اس کی انگلی کے اندر انگوٹھی ہے. نبی نے انگوٹھی اتار دی، سب صحابہ نے اتار دی. نبی نماز پڑھا رہے، دوران نماز جوتی اتار کے سائیڈ پہ رکھ دی. سلام پھیر کے دیکھا تو سب صحابہ جوتی اتار چکے. پوچھتے ہیں میرے ساتھیو تم نے جوتی کیوں اتاری؟ اہل سنت کون ہوا کرتا ہے؟ اہل حدیث کون ہوا کرتا ہے؟ کہا آقا آپ کو دیکھا تھا، آپ نے جوتی اتار دی تھی. کہا میرے ساتھیو میں نے تو اس لیے اتاری تھی کہ جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری. کہا آقا آپ نے اس لیے اتاری اور ہم نے اس لیے اتاری کہ ہمارے امام نے اتار دی ہے. جبرائیل نے آ کر کیا کہا تھا، نبی آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے. جبرائیل وہابی تو نہیں سی. سوچنا کبھی، ہم تو کہتے ہیں ہمارے للو پھتو سب کو علم غیب ہوتا ہے. تعویذ دینے والا آتا ہے، تعویذ لکھتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھ کر کڑی ہوئے گی، دوسرے سے کہتا ہے منڈا ہوئے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہے گی نا. علم غیب کے دعوے دار ہیں. اور یہاں امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جوتی اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی تھی. اے میرے ساتھیو جب تم مسجد میں آیا کرو اپنی جوتی کو زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ اگر گندگی ہو تو مٹی سے زائل ہو جائے. اہل سنت کی مثال، اہل حدیث کا کردار. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی درمیان سے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ.
دوسرے ساتھی ابھی مسجد کے مدخل پر تھے، مسجد کے دروازے پر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا میرے ساتھی میں نے تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو۔ کہا آقا آپ کی زبان مبارک کا یہ پیغام میری سماعت سے ٹکرایا تھا، بیٹھ جاؤ، میں آپ کا حکم سن کے کیسے کھڑا رہ جاتا۔ اے اپنی بیویوں کو 9 راتوں کے لیے درباروں پہ چھوڑنے والوں، اے پیروں کی قبروں کا خاک چاٹنے والوں، اے اپنے معصوم بچوں کو بزرگوں کی قبروں کا طواف کروانے والوں، اے شادی کے بعد بیوی کو اس کے خامن کو نویلے جوڑے کو سب سے پہلے حضرت جی کی زیارت کروانے والوں، کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں سنایا؟ آپ نے اپنے بارے میں کہا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، لوگوں میری قبر پہ میلے نہ لگانا، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحابی کہتے ہیں نبی آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، میں کیسے کھڑا رہ جاتا۔ یہ اہل سنت کی پہچان ہے، وہ حدیث رسول پڑھ کر سن کر اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا۔ صحیح بخاری میں ہے ابو بکر عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کے آنے کے بعد کہ نبی کے دربار میں آواز اونچی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نبی کی مجلس میں بلند نہ کرو۔ ابو بکر عمر نبی سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی آہستہ گفتگو کرتے کہ ان کو اپنی بات 1-2 دفعہ دہرانی پڑتی اور مشکل سے سمجھ آتی کہ کہیں ہماری آواز نبی کی آواز سے بلند۔ آج عجیب سسٹم ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی مجلس میں موجود ہیں، آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ کرسی بھی سجتی ہے نا، میلاد کی کرسیاں دیکھی ہوں گی، کرسیاں سجتی ہیں باقاعدہ۔ وہ کوئی ایک بندہ گیا میلاد میں تو کرسی بڑی خوبصورت سجی ہوئی، اس نے کہا جناب ایک کرسی کہدے واسطے ہے؟ کہا تینوں نہیں پتا گستاخا واپیا، اللہ کے نبی نے آ کر بیٹھنا ہے۔ کہا بڑی بات ہے، جب آ جائیں تو مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی زیارت کر کے کم از کم صحابیوں میں تو شامل میں بھی ہو جاؤں۔ کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ ہی لگوا دینا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں شریعت کا آرڈر ہے، نبی موجود ہو تو آواز اونچی نہ کرو۔ ابو بکر عمر دونوں اپنی آوازوں کو اتنا دھیما رکھتے نبی کی مجلس میں کہ بات مشکل سے سمجھ آتی۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور موجود ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، آگے آگے تاج والے، اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے اتنا زور سے لگتا ہے کہ 5 کلومیٹر تک اس کی آواز، اور اگر نبی وہاں پر موجود ہو تو آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت، اہل حدیث ہر مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام دین صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، کسی کی رائے کو، کسی کے فرمانے کو، کسی کی ملفوظ کو صحابہ کرام شریعت نہیں جانتے تھے۔ سوال ہوا تھا ابو بکر سے رضی اللہ عنہ وارضا، مرنے والے کی نانی ہوں، وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا بڑھیا مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے، لوٹ جا، میں اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا، اگر نبی کی کوئی حدیث ملی تو تجھے بتا دوں گا، اور اگر نہ ملی تو ابو بکر اپنی رائے، پھر میں اپنی رائے کو بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا تھا، سوالی نے، سائل نے کہا تھا اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا مجھے کوئی حدیث یاد نہیں۔ کہا اپنی رائے ہی دے دو، آپ کا خیال کیا ہے؟ بڑی اونچی شخصیت ہو آپ بھی۔ کہا اگر میں اپنی رائے دوں
مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین پناہ دے گی؟ میں نبی کے دین میں اپنی رائے زنی پیش کروں؟ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کوئی حق مہر جتنا میں خاص طے کر رہا ہوں اس سے زیادہ ادا نہ کرے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی تھی اور عمر کو روک کے کہا تھا عمر تیری چلے گی یا قرآن کے چلے گی؟ قرآن تو کہتا ہے کسی کو خزانہ بھی دیا ہو تو واپس، وہ قرآن خزانہ دینے کی اجازت دیتا ہے اور تو فکس کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا تھا لوگو بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر نے غلط کہا ہے۔ یہ اہل حدیث کا منہج، یہ اہل حدیث کی دعوت، یہ مسلک اہل حدیث، یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز کہ ہم ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اگر اس کی بات آمنہ کے لال سے ٹکرا جاتی ہے، پھر ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ایک سائل نے کہا تھا صحابی سے اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے۔ کہا میں نے تو سنا ہے شاید ابو بکر و عمر کی یہ رائے ہے۔ کہا نبی کی حدیث سننے کے باوجود ابو بکر و عمر کی بات کرنے والے، ڈرتا ہوں کہیں آسمان والا تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کا علم ہو جانے کے بعد اب کسی اور ذات کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہی تعلیم صحابہ کی، یہی تعلیم محدثین کی، یہی تعلیم ائمہ دین کی۔ چار امام کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، چاروں کی تعلیم یہی تھی۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگو دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، اور ہم نے لیا ہے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے یہ جو اپنی قبر میں سو رہا ہے۔ نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس کی ہر بات ٹھیک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا اگر ہمیں نبی کی حدیث آپ کے ذریعے سے ملے، آپ کا عمل حدیث کے خلاف ملے، ہم آپ کے عمل کو لیں یا حدیث رسول کو لیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لوگو اگر کبھی زندگی میں یہ موقع دیکھ لو کہ میرا عمل میری بیان کردہ حدیث رسول کے خلاف ہو تو اعلان کر دینا کہ شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حدیث بیان کروں اور خود اس کے خلاف عمل کروں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے میرا مذہب دیکھنا ہے تو صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ لوگوں اگر میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے، ابو حنیفہ کی بات کو دیوار میں دے مارنا اور محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف بے شمار مسائل کے اندر فتویٰ دینے کے بعد پھر دوبارہ اپنے فتوے سے رجوع کرتے۔ پہلے فتویٰ دیا اور جب حدیث کا علم ہوا تو اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر کے حدیث کے مطابق فتویٰ دیا۔ اپنے مسئلوں سے، اپنے فتووں سے رجوع کرنا دلیل ہے کہ وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کی زبان سے جب نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں جانے کی ضرورت ہر اہل ایمان کو اس کی خواہش ہے، اور راستہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو دے چکے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ یہ جنتی، اور جس راستے سے اور جو نبی اور صحابہ کے راستے سے جدا ہوتا ہے وہ جنت کے راستے پہ نہیں۔ آؤ ذرا موجودہ جماعتوں کو، فرقوں کو دیکھ کر ہم بھی اندازہ کریں اللہ کے نبی نے جنتی جماعت کس کو قرار دیا؟ جو صحابہ کے طریقے پر ہو، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہے، میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ کیا کبھی وہ جماعت جنتی ہو سکتی ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہے نا، کیا کبھی وہ جماعت جنتی ہو سکتی ہے جس کی بنیادی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہو ارتد الناس بعد النبی، کہ نبی کی وفات کے بعد سوائے 4 صحابہ کے سارے مرتد ہو گئے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کبھی یہ جنتی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی جماعت وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو،
اور جس جماعت کا عقیدہ یہ ہو، جس جماعت کا منہج یہ ہو، جس جماعت کا نعرہ یہ ہو کہ ارتد الناس بعد النبی الا اربع، کہ نبی کی وفات کے فوراً بعد صرف 4 بچے تھے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے دل میں یہ خوش فہمی نہ رہے کہ وہ 4 کون سے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے ان 4 میں ایک تو علی کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک تو حسن کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک حسین کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک فاطمہ کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر ایک عباس کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر مسلم بن عقیل کو ہونا چاہیے، اس 4 کے اندر اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ کہا وہ 4 کون سے ہیں؟ کہا سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ مسلمان بچے، باقی سارے دوبارہ پھر کفر کی حالت پہ لوٹ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ نکل گئے اہل ایمان کی لسٹ میں سے جن کا راستہ جنتی راستہ ہے۔ ایک اور جماعت ہمارے ہاں بڑی گھومتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، قبروں پر چادریں چڑھا رہی ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، سبز پگڑیاں ان کے سروں پہ ہے، میلوں کا انعقاد ہے۔ لائیے پیمانہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے نبی آپ کو دے چکے ہیں۔ حق پہ کون؟ جو محمد کے صحابہ پر ہو۔ کیا نبی کے صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بنایا؟ اس پہ میلہ لگایا، اس پہ عرس لگایا، اس پہ چادر چڑھائی، بکروں کی نیاز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ ان میں شامل نہیں جن کو محمد رسول اللہ نے جنتی راستہ کہا، جن کو کہا یہ جنتی جماعت ہے۔ نہیں یقین؟ لو ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 325 پر ایک عقیدہ بیان کیا گیا جو عقیدہ نبی کے صحابہ سے ٹکراتا ہے۔ ذرا آپ بھی سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جنتی جماعت کے لیے تو ایک ہی فارمولہ ہے، وہ جماعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ کہتے ہیں ایک روز ارشاد ہوا، ابو بکر شبلی کی خدمت میں 2 شخص بیعت کرنے کی ارادے سے آئے، تو ابو بکر شبلی نے ایک سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کیوں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں بے شرع۔ اس نے پوچھا مرید سے تو نے کیوں پڑھی؟ مرید نے کہا میں نے اس لیے پڑھی، بے شرع بے دین کے پاس میں مرید ہونے آ گیا۔ اس نے کہا ہم نے اس لیے پڑھی جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی۔ دوسرے سے کہا اچھا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی، رسول ہونے پر راضی ہو گئے، میں تو آپ کو خدا ماننے کے لیے آیا تھا۔ اس کو تھپکی دے کر کہا شاباش تم بیٹھو ہم تمہیں تعلیم دیں گے۔ بتائیے کیا یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ ارے صحابہ کا راستہ، حضرت عمر تورات کا ایک ورقہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، موسیٰ کی کتاب مل گئی۔ ابو بکر صدیق مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بگڑتی ہوئی طبیعت، غصے میں آتا ہوا چہرہ دے کر کہتے ہیں عمر تجھے گم پانے والیاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، غصے سے سرخ ہو رہا۔ عمر تورات کے ورقے کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، اے تورات کا ورقہ پڑھنے والے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ آج تو موسیٰ کی کتاب تورات کا پڑھ رہا ہے، ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کو سن۔ آج موسیٰ خود زندہ ہوتے ان کو بھی میری ہی تباہ کرنی پڑتی۔ یہاں اہل سنت والجماعت کا نعرہ ہے اور مریدوں کو اپنے کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، اپنا نام پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دوسری کتاب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہدائی کے بخشش، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ اس صفحہ نمبر
3 پہ یہ حضرت اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا نہیں تیرا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو بھی مالک کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے پیارے ہو۔ کسی کی بیوی سے اس کی ماں کو بہت پیار ہو تو وہ کیا کہہ سکتا ہے، بیگم صاحبہ آپ جو ہے نا میری ماں کی بڑی پیاری ہیں اور میری ماں آپ سے بڑا پیار کرتی ہے، آج کے بعد میں آپ کو پھر ماں ہی کہوں گا۔ ارے وہ مالک کے جتنے پیارے ہوں، رسول اللہ اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل، درست ہے یہ بات، لیکن وہ مالک، اور اگر وہ مالک ہوتے احد میں جب ان کے دندان شہید ہوئے تھے، ماتھا پھٹا تھا، گڑھے میں گرے تھے، بے ہوش ہوئے تھے، ہوش آنے پر کہا تھا کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا۔ اگر یہ مالک ہوتے تو قرآن کی یہ آیت کبھی نازل نہ ہوتی، لیس لک من الامر شیء، اے محمد تیرا اختیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختیار آپ کا نہیں، اختیار تو اللہ عز و جل کا ہے۔ چاہوں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ان کو عذاب دے دوں اور چاہوں ان کو ہدایت دے کر سیف اللہ بنا دوں۔ کیا خالد بن ولید اس لشکر میں شامل نہ تھے جنہوں نے احد کا پانسا پلٹا تھا؟ تو کیا خالد سیف اللہ نہیں بنے؟ آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اور یاد کر لیجئے یہاں پر اس بات کو، کم از کم جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اور جن تک ہماری آواز پہنچے گی وہ قیامت کے دن یہ بہانہ اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کدھر جاتا، ادھر بھی مولوی تھا، ادھر بھی مولوی تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی اسلام کا نام تھا، ادھر بھی اسلام کا نام تھا، ادھر بھی بڑی ساری داڑھی تھی اور ادھر بھی بڑی ساری داڑھی والا تھا، ہم کدھر جاتے؟ ہم نے ان کے ہاتھ میں نبی کی حدیثوں کے مطابق پیمانہ ترازو دے دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو جنتی راستہ کون سا ہے تو ایک ترازو، ما انا علیہ واصحابی، جس مذہب پر، جس دین پر، جس شریعت پر، جس راستے پر محمد کے صحابہ وہ جنتی، اور جو محمد کے صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلا لے، جو مرضی کہلا لے، وہ جنتی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور رسالہ ہے، ذرا سنیے اور سوچئے کہ صحابہ کرام کے یہ عقائد تھے۔ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ، ان کا ایک مرید، اس رسالے کا صفحہ نمبر 35 ہے، ان کا ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کلمہ پڑھتا ہے۔ جس کو نہیں یقین درس کے بعد سٹیج پہ آ کے اپنی رب کی دی ہوئی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ یہ بہانہ کرے ہمیں نہیں پتا حق کیا ہے تو پھر وہ اپنے دل سے فیصلہ کرے وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مرید نے پڑھا خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، بیدار ہو گیا، ہڑبڑا بیٹھا، اٹھ کے بیٹھا، خواب میں غلط کلمہ پڑھنا یاد آیا تو فوراً تصحیح کرنا چاہا۔ اب تصحیح کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے اس خواب والی غلطی کا علم تھا، اب میں جاگ گیا ہوں، اب میری نیند ختم ہو چکی ہے اور جاگ کے میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ درود کے اندر بھی نبی کا نام جاگ کر، جاگتا ہوا، سویا ہوا نہیں، سوئے میں صرف کلمہ پڑھا تھا، سویا ہوا معاف بھی ہو سکتا ہے، نیند ہے نا اس کے اختیار نہیں، خواب میں کچھ بھی انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ تو جاگ کر پھر اپنے پیر صاحب کا نام لیتا ہے اور سوال لکھتا ہے شرف علی تھانوی صاحب کو۔ تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں، جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعینہ تعالی متبع سنت ہے، تم میری طرف رجوع کرتے ہو اور میں نبی کی سنتوں پہ چلتا ہوں، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا یہ معاملہ، کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا نبی کے صحابہ نے کسی کو یہ تعلیم دی؟ نہیں لوگوں، ان کی تو ایک ہی تعلیم ہوا کرتی تھی، اللہ کا حکم
قرآن کی صورت میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل حدیث اور سنت کی صورت میں۔ لہذا کوئی فرقہ ناجیہ کو پہچاننا چاہے تو آئے، اہل حدیث کی دعوت کو قبول کرے، اہل سنت کی دعوت کو قبول کرے، جن کے دو ہی آوازیں ہیں، لوگوں اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات کبھی غلط، وہ شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتے، وہ عرش والے کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ پھر کہیں گے مولوی صاحب ہم نے مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں، کہاں جائیں، ادھر بھی مولوی اور ادھر بھی مولوی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا کوئی عقل مند آدمی ہو اور عقل مند آدمی ڈاکٹر کی دکان پہ جائے، ڈاکٹر کے کلینک پہ جائے، مستوصف پہ جائے اور جا کر کے جی 2 کلو ٹماٹر دے دو؟ اگر کوئی ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہو کر کہے ڈاکٹر صاحب 2 کلو ٹماٹر دے دو، تو کیا خیال ہے آپ سوچو گے یہ سکریو ڈھیلا ہے۔ ایک آدمی نائی کی دکان میں، حلاق کے دکان پہ جاتا ہے اور کہتا 2 کلو چینی تول کے دینا جی، آپ کہو گے اس کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے، جا بھائی جا اگلی دکان سے ملے گی چل۔ کوئی سبزی والی کے پاس آ کر کہے 2 گھوڑا بوسکی کا تھان چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عقل مند ایسا کرتا ہے؟ کیوں؟ عقل مند کو پتہ ہے سبزی کہاں سے ملنی، دال کہاں سے ملنی، دوائی کہاں سے ملنی۔ اس کے سامنے مختلف دکانیں، ایک ہی مارکیٹ ہے، 10 دکانیں ہیں، لیکن اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ جانتا ہے یہاں سے سبزی ملے گی، یہاں سے دال ملے گی، یہاں سے ٹیکا لگے گا، یہاں سے دوائی ملے گی، یہاں سے کپڑا ملے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر تم نے اللہ کی بات لینی ہے، دکانیں بے شمار ہیں، آگ پہ چلنے والوں کی دکان، سینہ پیٹنے والوں کی دکان، 12 کو معصوم کہنے والوں کی دکان، اپنے پیروں کو معصوم کہنے والوں کی دکان، قبروں پہ سجدے کرنے والوں کی دکان، حدیث رسول کے مقابلے پہ اپنے امام اور شیخ کی بات کو حجت کہنے والوں کی دکان، یہ سب دکانیں ہیں جو ملاوٹی سامان بیچ رہی ہے۔ ایک دکان اہل حدیث کی ہے، ایک دکان اہل سنت کی ہے، جنہوں نے بورڈ لگایا ہے اہل حدیث کے 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لوگوں اگر تم نے سچا دین لینا ہے تو آؤ، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ جن کے صرف 2 ہی آوازیں ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، باقی سب کا احترام، 12 اماموں کا احترام، 4 اماموں کا احترام، حضرتوں کا احترام، پیروں کا احترام، بزرگوں کا احترام، سب کی عزت، سب کا احترام، لیکن محمد کے احترام کے بعد ان کا احترام صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نبی کا احترام کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، محمدی طریقے پہ پڑھو۔ حج کرنا ہے، خذوا عنی مناسککم، حج کے راستے نبی سے پوچھو۔ روزے رکھنے ہیں، نبی سے پوچھو۔ طلاق دینی ہے، نبی سے پوچھو۔ نکاح کرنا ہے، نبی سے پوچھو۔ عقیدہ بنانا ہے، نبی سے پوچھو۔ جو نبی کہتے جائیں تم کرتے جاؤ، اور اگر یہ عمل بن جائے تو اللہ سے امید ہے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اہل سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی، اللہ ہمارے موحد بھائی، اللہ ان پر یہودی ظلم کر رہا ہے، اللہ تو ان سے انتقام لے، اللہ تو یہود و ہنود سے انتقام لے، اللہ تو یہود و نصارہ سے انتقام لے۔ اے اللہ جو تیرے مسلمان بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اپنے قہر کا کوڑا ان پہ برسا۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما، اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما۔ اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہم تجھ سے راضی ہوں
اور تو ہم سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو مولا، اور ادھر تو ہماری جنت کا فیصلہ فرما چکا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔